بات مولا میر فرماتے ہیں العدل حسن وہو من الامراء احسن. عدل عدالت اچھی چیز ہے، لیکن حاکم وقت اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے. حاکم وقت اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. شیعو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس پوری تاریخ انسانیت اور تاریخ بشریت میں ایک دور آیا ہے، وہ 4.5 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور حکومت کا دور. اس دور میں علی مولا نے کائنات کو بتایا ہے کہ حکومت عدل کیا ہوتی ہے. آپ نہج البلاغہ کو پڑھ لیں، آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کتنی بڑی ریاست اسلامی کے حکمران تھے. آج کا جو جغرافیہ ہے 35-40 ملک بنتے ہیں جو امیر المومنین کی سلطنت اور حکومت کے اندر تھے. جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لو. علی مولا فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کو غذا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو. ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا. وہ میرے محترم سامعین، علی مولا نے بتایا حکومت عدل کیا ہوتی. اس لیے تو جارج جرداق عیسائی نے، یہ لبنان کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر گزرا، بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، چند سال ہوئے ہیں، وہ فوت ہو گیا ہے. یہ لبنان کا ایک عیسائی تھا، اس نے مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی. پتہ ہے اس جارج جرداق عیسائی سے کسی نے کہا تھا تو عیسائی تھا، تو حضرت مریم کے فضائل لکھتا، تو حضرت عیسیٰ کے فضائل لکھتا، تو مسلمانوں کے ایک حکمران اور حاکم اور خلیفہ کے تو فضائل لکھنے بیٹھ گیا. تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں اصل ایک تصور یہ تھا کہ میں انسان کے فضائل اور انسانی کمالات کو لکھوں. تو کہتا میں کیا کرتا، عالم امکان میں ایک علی نظر آیا جہاں سارے فضائل و کمالات یکجا نظر. اچھا قدردان بیٹھے، مجھے دکھ ہوگا، میں مجمع کو زحمت دینے کا عادی نہیں. الحمدللہ ہر فرد سن رہا ہے اور میں سنانے آیا ہوں. اسی جارج جرداق نے، اچھا جو جوان نیٹ یوز کرتے ہیں نا، ابھی اس کے وہ انٹرویو پڑے ہیں جو ایرانی چینلز نے جارج جرداق کے انٹرویو کے. یوٹیوب پہ آپ جارج جرداق لکھیں گے تو وہ ان کے انٹرویوز بھی آ جائیں گے. جارج جرداق سے کسی نے پوچھا کہ تو اتنا عاشق ہے امیر المومنین کا اور ہے عیسائی کا عیسائی، توجہ ہے، خدا کی قسم کہتا ہے کہ جب سے میں نے نہج البلاغہ کو دیکھا، علی مولا کا یہ جو کلام ہے نا نہج البلاغہ، کہتا ہے جب سے میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا ہوں میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا. نہیں سنو شیعو سنو، ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں نے 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے. وہ تو عیسائی ہے، وہ نہ عقیدہ ولایت رکھتا ہے نہ عقیدہ امامت رکھتا ہے. چونکہ وہ خود ادیب تھا، ادبیات عرب کا ماہر تھا، اور مولا کا جو کلام ہے ادب کا معراج ہے، ادب کی معراج. تاریخ نے ایک جملہ لکھا، کوفے سے ایک شخص گیا اور جا کے معاویہ کے ساتھ مل گیا. سننا ذرا بات غور سے سننا. تو حاکم شام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ معاویہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے جسارت کی، بکواس کی. کہنے لگا میں دنیا کے ایک گونگے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. خدا کی قسم حاکم شام تھا دشمن، لیکن جب اس نے بات کی نا تو معاویہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تو کہہ رہا میں ایک گونگے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. کہتا ہے خدا کی قسم میرا بس چلے تو میں پوری دنیا عرب کے فصحا اور بلاغا
فصیح اور بلیغ لوگوں کو یہ کہوں کہ علی کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کرو، علی کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کرو، اور تو کہہ رہا میں کیسے شخص سے پاس سے آ رہا ہوں جسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اِنَّا الْعُمْرَاءُ الْكَلَامُ علی فرما رہے ہیں ہم تو سلطنت سخن کے حکمران ہیں، ہم تو سلطنت سخن کے فرما روا ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، جارج جرداق کی بات میں کر رہا تھا، جملہ سنا قدردان بیٹھو۔ اس نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا، اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں کیا کروں اگر کہوں کہ حضرت علی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہیں تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ خدا کی قسم یہ وہی جارج جرداق عیسائی ہے، اپنی 4 جلدیں اس نے لکھی عربی زبان میں امیر المومنین کی عدالت پر، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ لکھتا ہے دنیا کو خطاب کر کے، یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی، علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی۔ میرے محترم سامعین، عدل اچھی چیز ہے، عادل بننا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر حاکم وقت عادل ہو تو پھر بہت اچھا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا عادل، ایک لحظے کا عادل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اوشیان امیر المومنین، سر فخر سے بلند کرو، اللہ نے علی مولا جیسا عادل امام عطا کیا۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں واللہ العطیت الاقالیم سبعت بما تحت افلاکها اللہ عن عاصی اللہ فی نملت اسلبہ جلب شعیرت ما فعلتو۔ خدا کی قسم 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یہ ساری کائنات میں علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے بدلے علی کو یہ کائنات دے دی جائے۔ فرماتے خدا کی قسم میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کی اتنی سی نافرمانی کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور پھر فرمایا مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ اور شیعیان امیر المومنین، امام عادل کے ماننے والے ہو، علی کائنات ٹھکرا دے، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے، تم مولا علی کے ماننے والے ہو، کسی یتیم کے منہ سے لقمہ نہ چھیننا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ حاکم شام نے مولا علی کو خط لکھا تھا، یا علی تمہیں وہ وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گھسیٹ کے کھینچ کے لے جا رہے تھے بیعت کے لیے دربار کی طرف۔ مولا امیر نے اس خط کا جواب دیا جو نہج البلاغہ میں ہے، اور اس خط کے 2 جملے سن لے۔ مولا امیر نے لکھا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشَ حَتَّى أُبَايِعَ۔ اے حاکم شام، جہاں تک تو نے یہ لکھا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو گھسیٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے بیعت کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا۔ وَالْعَمْرِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَضُمَّ فَمَدَاتَ۔ علی فرماتے خدا کی قسم حاکم شام، تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، یہ جملہ لکھ کے تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کر دی ہے۔
ان تفزع فافتزعتا، تو چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا، یہ جملے لکھ کے تو خود رسوا ہو گیا۔ ما من غضاضۃ علی المسلم ان یکون مظلوما، حاکم شام یاد رکھ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں۔ اور تو نے اقرار کر لیا علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ میرے محترم، اسی کتاب میں جارج جرداق نے مولا علی کی شہادت پر شہادت کے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ علی بہت بڑے عادل تھے۔ مولا علی کا عدل دنیا برداشت نہیں کر سکی، علی مولا کی عدالت ہی علی مولا کی شہادت کا سبب ہے۔ عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیا فرمایا؟ عدل اچھی چیز ہے لیکن حاکم وقت عادل ہو۔ اللہ ہمیں بھی عادل حکمران نصیب کرے۔ وقت تمام ہو گیا، آخری 5 منٹ باقی، ایک بات اور سن لو۔ مولا فرماتے ہیں التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا۔ جوان توبہ کرے میرے محترم، 2 مسئلے شرعی سن لیں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ جوانوں یاد رکھنا، گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ توبہ کرنا شرعاً واجب ہے۔ ایک بات یعنی اس کا مطلب ہے کہ توبہ نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور دوسرا توبہ کا وجوب بھی فوری ہے، فوراً گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی سے آؤ۔ توبہ میں تاخیر بھی گناہ ہے۔ توبہ کا تعلق زندگی کے اس حصے سے نہیں ہے جس حصے میں گناہ کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ تو گناہ کر بیٹھا ہے، اولین امکانی فرصت میں توبہ کرنا واجب ہے۔ ماہ رجب ختم ہو رہا ہے، اس ماہ رجب کے سب سے افضل اعمال میں ایک جملہ معصوم نے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ماہ رجب میں استغفار سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ جملہ بار بار کہو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ جوانوں، توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر۔ یہ مجلس حسین، یہ مقام توبہ بھی ہے اور مقام قبولیت توبہ بھی ہے۔ یہاں توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہماری مجلسوں سے جوان تائب ہو کے نکلے ہیں، ہماری مجلسوں سے بے نماز نمازی بنے ہیں، ہماری مجلسوں میں لوگوں نے حرام کو چھوڑا ہے، ہماری مجالس میں لوگ واجبات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ہماری مجالس سے لوگوں کو تقوی کی توفیق ملی ہے اور تقوی کی دولت نصیب ہوئی۔ خداوند عالم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ بھائی نے کہا ٹائم بھی نہیں رہا، جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اتنے یہودی پہلوان تھے، مرب انتر حارث سب مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ مرحب انتر حارث یہ اس حیی بن اخطب یہودی کے بیٹے تھے۔ خیبر جب فتح ہو گیا، یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں، قید کر لی گئیں۔ ان میں صفیہ بھی تھیں جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ رسول اللہ نے جنہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا، یہ مرب و انتر کی بہن تھی، یہ صفیہ، یہ اسی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔
جب یہودی پہلوان مارے گئے، خیبر فتح ہو گیا، جناب بلال حبشی ساری یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ یہ صفیہ بھی اس میں شامل تھی۔ جب سرکار نے صفیہ کو دیکھا نا تو اس کی حالت غیر تھی، رو رو کے آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ اس کا زخمی تھا۔ سرکار نے صفیہ سے وجہ پوچھی، صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، تمہارا چہرہ زخمی ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے مجھے بھائیوں کی لاشوں کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا۔ اللہ کے رسول اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ آزادہ رسولوں کے رسول اللہ نے ناراحت ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ اتنا عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ 11 محرم کربلا میں ہوتے، آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو بھی قید کر کے بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ جو بھائی کی لاش پہ پہنچ کے یہی کہتی تھی انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ ہزادارہ پھر رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ ھذا حسین بالعراء، نانا آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر سو گیا، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب العمامۃ والرداء جس کے لباس کو لوٹ کے لے گئے۔ اور پھر ایک درد بھرا جملہ گا یا جدہ بناتوں کا سب آیا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔